رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به البصر۔ ہمارے آج کے دو پیریڈ کے دو اسباق ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیات۔ تو پہلے تو ان میں وقفہ ہوتا تھا، چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ الوداع ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ دو پیریڈز الگ رکھے جائیں اور پھر جمعے کا خطاب الگ ہو۔ تو وہی آدھے گھنٹے کے دو پیریڈ جو ہیں وہ اس طرف ہم نے لگا دیے۔ میری ناقص رائے میں رمضان المبارک کے فضائل، جمعۃ الوداع کی فضیلت، روزے کے احکام، ان کی اپنی اہمیت ہے اور کم و بیش اکثر احباب ان سے واقف ہیں۔ پھر غالباً ہر مسجد میں آج کے روز یہ چیزیں بیان بھی ہو رہی ہوں گی یقیناً۔ تو ہمارا چونکہ اس دفعہ کا یہ جو اجتماع ہے، اس میں باقاعدہ کلاسز چل رہی ہیں، ان کے باقاعدہ پیریڈز ہیں، لیکچرز ہیں، اور اس کا باقاعدہ امتحان ہوگا۔ یعنی محض سنانا مقصود نہیں، پڑھانا مقصود ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اس خاص موضوع سے ہٹ کر اپنے لیکچرز یہاں رکھے ہیں، جس میں پہلی آیت مبارکہ ہے، 152 نمبر آیت ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کریم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، تم میرا ذکر کرو۔ اذکرکم، یاد کا بدلہ تمہیں یاد سے ملے گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری کے قریب مت جاؤ، ناشکری نہ کرو۔ قرآن حکیم نے خود قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، عبادات کو ذکر کہا ہے، اور اللہ کے ذاتی نام اور اسم ذات کی تکرار کا حکم دے کر بھی اسے بھی ذکر کہا ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ ان میں سے کون ضروری ہے اور کون سا غیر ضروری ہے، یہ جاننا صحیح نہیں، بلکہ جاننا یہ چاہیے کہ یہ سارے ذکر کے مختلف درجے ہیں۔ ذکر کی بنیادی بات ہے یاد، تو ہر وہ عمل جس سے اللہ کی یاد وابستہ ہو، ہر وہ کام جس کے کرنے سے مسلمان رک جائے کہ اللہ نے اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کام کا نہ کرنا اس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہے، تو وہ عملاً ذکر شمار ہو۔ ہر وہ کام جو ہم اس نیت سے کرتے ہیں، ایک مسلمان اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کام کا کرنا ذکر الہی بھی شمار ہوگا، اور یہ عملاً اور عملی طور پر اسے ذکر کہا جائے گا۔ اب اس میں دوسرا درجہ ہے ذکر لسانی کا، زبانی ذکر کرنا۔ نماز سے تسبیحات ہیں،
تلاوت قرآن پاک ہے، حدیث شریف کا بیان ہے، یا دین کی یا نیکی کی یا بھلائی کی کوئی بات، یا ہر وہ بات جو کسی کو برائی سے روکنے کے لیے کی جائے، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر، ہر وہ بات جو جس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہو کہ یہ نہ کرو، یہ سمجھایا جائے، پڑھایا جائے کہ ایسا نہ کرو اللہ ناراض ہوں گے، یا ایسا کرو اللہ کریم راضی ہوں گے، تو یہ زبانی اور لسانی ذکر کہلائے گا۔ یہ دوسرا درجہ ہے جو عملی ذکر سے زیادہ کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے، کہ آدمی اتنا کام نہیں کرتا دن بھر میں جتنا وہ زبان چلاتا ہے، جتنی وہ باتیں کرتا ہے۔ اور تیسرا اور اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ بندے کا دل، قلب ذاکر ہو جائے۔ دل وجود انسانی میں ایک ایسا حصہ ہے وجود کا جو سارے وجود کو غذا فراہم کرتا ہے، خون کی صورت میں، حیات کی صورت میں۔ سارے اعضاء مفلوج ہوتے رہیں، کام چلتا رہتا ہے، ہاتھ بازو ٹانگوں کے سوا آدمی اپاہج تو ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ اگر دل کام میں سستی کرے تو سارا نظام مختل ہو جاتا ہے، اور کام چھوڑ دے تو حیات منقطع ہو جاتی۔ سب سے پہلے وجود انسانی جو حرکت کرتا ہے شکم مادر میں، وہ دل کی دھڑکن ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اگر حرکت کرتا ہے تو پہلی حرکت جیسے حیات کی نمو ہوتی ہے تو سب سے پہلے دل دھڑکتا ہے، اور عند الموت سب سے آخری حرکت یہ ہوتی ہے کہ دل دھڑکتا ہے۔ دل خاموش ہوتا ہے، اس کی دھڑکن رکتی ہے تو سب حرکات رک جاتی۔ گویا دل کی دھڑکن عملی طور پر بھی وہ کام ہے جو زندگی میں ہر بندہ سب سے زیادہ کرتا ہے۔ رب کریم نے جو اپنے ذکر کا حکم دیا ہے اسے فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سب سے زیادہ کام جو زندگی میں آپ کریں وہ اللہ کا ذکر ہو، یعنی دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ اگر کیا جائے تو وہ، اگر ہم جتنی بار دل دھڑکا ہے زندگی میں اتنی بار ہی کسی نے ذکر کیا تو اس نے ذکر کثیر نہیں کیا، کیونکہ اتنی دفعہ تو دل بھی دھڑکا تھا، اس کے برابر کیا نا۔ کثرت سے تو مراد یہ ہوگی کہ دل ایک بار دھڑکے اور اللہ کا نام کئی بار لیا جائے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ دل کی ہر دھڑکن میں یاد الہی کو یوں سمو دیا جائے کہ اس کی ایک دھڑکن اللہ کا نام کئی بار لے جائے۔ بندہ بے ہوش ہو جائے یا بندہ سو جائے، بندہ کام پہ ہو یا بندہ فارغ ہو، تو جب تک دل ذاکر نہیں ہوتا، اب دل جو ذکر کرتا ہے یا اصطلاح شریعت میں جسے قلب کہا جاتا ہے، یا قرآن جس قلب کی بات کرتا ہے، وہ یہ پمپنگ سٹیشن نہیں ہے، بلکہ اس پمپنگ مشین کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے۔ دل دھڑکتا ہے، خون ایک طرف سے لیتا ہے، دوسری طرف یہ سپلائی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ خون تو سارے بدن میں جاتا ہے، خون تو آنکھوں میں جاتا ہے، دماغ میں بڑا نتھرا ہوا خون جاتا ہے، ایک ایک سیل تک، وہ کھال کا ہے یا گوشت کا یا ہڈی کا، اس سب کی حیات خون کے پہنچنے پر ہے۔ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق بدن کا ہر سیل خون لیتا ہے، لیکن ہر سیل میں خواہش و آرزو پیدا نہیں ہوتی۔ درد ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، گرمی سردی محسوس کرتے ہیں جسم کے باقی حصے بھی۔ آنکھ دوسروں سے زیادہ نازک ہے، ہاتھ پاؤں کی نسبت زیادہ نازک ہے، بدن کے سینہ یا پیٹ پشت کی نسبت زیادہ نازک ہے۔ اسی طرح دماغ کے اجزاء ترکیبی جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں یا دوسری اعضاء کی نسبت زیادہ نازک ہے، زیادہ محسوس کرتے ہیں گرمی سردی کو، یا زیادہ محسوس کرتے ہیں چوٹ کے اثر کو۔ لیکن خواہش جہاں جنم لیتی ہے وہ کوئی چیز اس دل کے اندر ہے، اور وہ ایک لطیفہ ربانی ہے جس میں آرزو کرنے کی، تمنا کرنے کی، چیزوں کو پرکھنے اور جانچنے کی
قوت فیصلہ کی، بدن پر حکومت کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عقل کرتا ہے، عقل اور دماغ مادی ہے، اور مادی ضرورتوں کی تعیین کرنے میں اور ان کی تکمیل میں بدن کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مادی سائنس جو ہے بدن کی، وہ مومن ہو یا کافر سب سیکھ لیتے، لیکن جسے قرآن قلب کہتا ہے وہ لطیفہ ربانی ہے جسے اللہ سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، جو ان حقائق کو دیکھتا ہے جنہیں آنکھ نہیں دیکھتی، جو ان حقائق کو سنتا ہے جنہیں ظاہری کان نہیں سنتے، جو ان چیزوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے جنہیں ظاہری بدن محسوس ہی نہیں کر پاتا، ظاہری آواز اسے سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ لطیفہ ربانی جو خطاب الہی کا سزاوار ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ تمام دماغوں کا سردار تھا، لیکن نزول کلام آپ کے قلب اطہر پہ ہوا۔ وہ جس کے بارے قرآن کہتا ہے کہ انہم لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے کافر، آنکھوں سے تو نہیں نظر آتا ہے، یہ دل کی نگاہ کھو چکے۔ آنکھ مادی چیزوں کو دیکھتی ہے، دل کی نگاہ اس مادی شے میں بھی جمال باری کا مشاہدہ کرتی۔ وہ دل، وہ لطیفہ ربانی، وہ قلب اگر ذاکر ہو جائے تو حضور کا ارشاد ہے کہ دل ایک بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، اذا صلح صلح الجسد کلو، اگر وہ سدھر جائے سارا بدن سدھر جاتا ہے، سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے، اذا فسد تباہ ہو جائے، فسدت الجسد کلو، تو سارے نظام کو، انسانی وجود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس سے انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہ ایک ڈھانچہ، وہ ایک جانور، وہ ایک حیوان رہ جاتا ہے، اس میں انسان کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں مجھے بسا لو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ کریم کا علم تو ازلی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہے، بھولنے کا وہاں تصور نہیں۔ تو اس قسم کے الفاظ جب ذات باری کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے تو ان سے معنی بعید مراد لیا جاتا ہے۔ معنی بعید وہ ہوتا ہے کہ جو عمل اس مفہوم کا مظہر ہو، جیسے جو چیز ہمیں بھول جائے، وہ بڑی قیمتی بھی ہو تو وہ کاٹ کباڑ میں چلی جائے، وہ ضائع ہو جائے، اسے زنگ کھا جائے، ہم نہیں پوچھتے۔ جو یاد رہے وہ کم قیمت کی بھی ہو تو اسے روز جھاڑ پھونک کر صاف کر کے ہم رکھتے۔ تو اللہ جل شانہ کا بھول جانا یہ ہے کہ اللہ اس کی پرواہ نہ کرے وہ کس کباڑ میں ضائع ہوتا ہے، اور رب کریم کا یاد رکھنا یہ ہے کہ اس کے علم میں تو کمی نہیں آتی، اس کا یاد رکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر اپنے انعامات کرتا رہے۔ بندے کی یاد ہمیشہ مانگنے کے لیے ہے، یہ فقیر ہے، اللہ کی یاد عطا کے لیے ہے، وہ غنی ہے۔ تو فرمایا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور یہ یاد رکھنا ہی بہترین شکر ہے، اور میری جیسی ہستی کو میری مخلوق بھلا دے، اس سے بڑا ناشکری کا کوئی تصور نہیں۔ اب یاد رکھنے سے ہماری توقعات انسانی شعور کے مطابق بہت نیچے آ جاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں، مجھے بیمار نہیں ہونا چاہیے، میں ہر وقت رب کریم کو یاد کرتا ہوں، میرے کاروبار میں زیادہ منافع آنا چاہیے، میں ہر وقت ذکر کرتا ہوں، میری دنیاوی مصائب جو ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، کوئی مجھے یاد کرنے سے میرے نظام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ ایک نظام حیات میں نے ترتیب دے دیا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا، جس میں کسی کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یاد اپنا صلہ خود ہی بہت بڑا انعام ہے کہ تمہیں یہ توفیق ارزاں ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ کی یاد کا یہی بہت بڑا انعام ہے کہ یاد کرنے کی توفیق تو
جو یاد کریں گے انہیں بھی موسموں سے گزرنا ہوگا، گرمی محسوس ہوگی، سردی لگے گی، بڑھاپا آئے گا، جوانی گزرے گی، کبھی کوئی چیز ملے گی، کبھی بھوک و افلاس آ جائے گا، صحت و بیماری، یہ جو ایک جسے آپ فطری طریقہ کار، ایک نیچرل پروسیس جو ہے اس میں سے آپ کو گزرنا ہوگا، اسی فطری طریقہ کار کے مطابق آپ کی زندگی ہوگی۔ تو یاد کر کے یہ نہ سوچو کہ اب جو تم چاہتے ہو اس طرح سے نظام کائنات تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا تو ایک ساتھی کا خط آیا، اس میں یہ بڑی شکایت تھی کہ حضرت میرے مراقبات بڑے اچھے ہیں، منازل میری ٹھیک ہے، انوارات مجھے منازل کی تفصیلات تک نظر آتی ہیں، بارگاہ نبوی میں حاضری نصیب ہوتی ہے، بالائے عرش جاتا ہوں، لیکن میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو میں مانگتا ہوں وہ کیوں نہیں ملتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خط بڑا ناگوار سا گزرا تو انہوں نے پڑھ کے مجھے پکڑا دیا کہ اسے آپ جواب تم لکھ دو۔ تو میں نے اسے جواب میں صرف چند جملے لکھے تھے کہ جب تم پیدا بھی ہوئے تھے اور تم پڑھے لکھے باشعور انسان نہیں بنے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، لڑکے تھے، اپنی ضروریات بھی نہیں سمجھتے تھے، تو جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تب سے لے کر اس وقت تک وہ اکیلا ہی چلا رہا تھا۔ اب تم میں کچھ تھوڑی سی سمجھ آ گئی، تم چاہتے ہو تم اس کا ہاتھ بٹاؤ، لیکن کل پھر تم نہیں ہوگے، پھر اسے اکیلا ہی چلانا پڑے گی، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں بھی تمہاری مدد لے، اسے اس کا اپنا کام کرنے دو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تمہیں اس نے دعا مانگنے کا حق اس لیے دیا ہے کہ تم اس سے بات کرنے کی سعادت سے مشرف ہو جاؤ، لیکن دعا کو حکم مت سمجھو کہ تم نے کہہ دیا اور اب اللہ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی عبادت کریں اور پھر وہ ہماری کرے، یعنی پہلے ہم اس کی بات مانیں پھر وہ ہماری بات مانے۔ یہ تو برابری کا سودا مت سوچو، بندے ہی رہو۔ عبادت کرنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ رضا الہی نصیب ہوتی ہے، نظام کائنات اپنی روش پہ چلتا رہتا ہے۔ ہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جس کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے محبت کا اللہ کے ساتھ، اس پر مصیبت بھی آئے تو اسے تڑپاتی اور بے قرار نہیں کرتی، سزا نہیں بنتی، تحفہ بن جاتی، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اتنا کریم ہے کہ میں اپنی بہتری خود بھی اتنی نہیں سوچتا، یا یہ میری کسی کوتاہی کا اثر ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی، میں نے کوئی بد پرہیزی کی، اس سے پیٹ میں درد ہونا چاہیے تھا، لیکن جتنا ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ کا احسان ہوگا، میری بد پرہیزی زیادہ ہوگی، درد کم ہو رہا ہے، اسے یہ احساس و شعور سکون بخشتا ہے۔ اور اگر اللہ سے دوری ہو تو پھر بندہ تڑپ تڑپ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وہ مصیبت یا وہ بیماری اس کے لیے ایذا کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ کے بندے کے لیے مزید انعامات کا سبب بن جاتی ہے کہ وہ اس میں بھی صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے نافرمانوں پہ جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات شمار ہوتی ہے، یعنی سزا کے طور پر انہیں بے چین کر دیتی ہے، انہیں تڑپاتی ہے۔ تکلیف تو اپنی جگہ، اس پر جو ذہنی پریشانی اور قلبی بے اطمینانی اور شور و واویلا وہ ایک الگ تکلیف بن جاتی ہے، یہ از قسم عقوبات ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پہ جو مصیبت آتی ہے اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، تلافی معافات۔ بعض اوقات آدمی پر جتنے اللہ کے احسانات ہوتے ہیں اتنا وہ شکر نہیں، بعض اوقات نہیں بلکہ ہمیشہ اتنا وہ شکر نہیں کرتا، وہ جو کمی رہ جاتی ہے وہ اس پر کوئی بیماری یا کوئی تکلیف بھیج کر اللہ کریم وہ پوری اس کے صلے میں اسے معافی دے کر پوری کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تلافی معافات، جو رہ گیا تھا اس کی تلافی ہو۔ بعض مقامات قرب ایسے ہوتے ہیں، جیسے مثلا کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے شہید ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں قتل ہونا پڑتا ہے، اس کے بدن کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اس پر قتل کی مصیبت آئی صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے شہادت کا انعام ملا،
یعنی بعض انعامات ایسے ہوتے ہیں، قرب کے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے گزرنے کے لیے ان تکالیف سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ بظاہر تکالیف ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً ترقی درجات ہوتی ہیں۔ مومن پہ جو مصیبت آتی ہے یا تلافی مافات ہوتی ہے یا ترقی درجات ہوتی ہے۔ اللہ سے دوری ہو تو ہر مصیبت عقوبات سزا بن جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر ایسی صورت پیش آئے کہ تم میں دنیا کا کوئی فضا کا جھونکا ناگوار گزرے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی حالات میں تبدیلی آ جائے، تو استعینوا بالصبر، اللہ کے کیے پر صابر و شاکر ہو کر اس اپنے صبر و شکر کے جذبے سے مدد حاصل کرو۔ تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے اندر وہ جذبہ ودیت کر دیا گیا ہے جو ایسی حالت میں تمہارا معاون ہوگا۔ صبر سے مدد حاصل کرو۔ صبر کہاں سے آئے گا؟ صبر پھر اللہ ہی کی یاد سے آئے گا، والصلاۃ، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے، اس کے در پہ سجدے کرنے سے، اس کے پاس دعا مانگنے سے، اس کو یاد کرنے سے تمہیں صبر آئے گا۔ اور اس تکلیف پہ جب تم صبر کرو گے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ ذاتی طور پر تمہارے ساتھ، تم اکیلے نہیں ہوگے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس بات پہ یقین کر لو کہ جب بندہ صبر کرتا ہے، یعنی خلاف شریعت امور پہ روکتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہیں اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ تمہیں معیت باری نصیب ہو جائے گی۔ اب جس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو اس پر تکلیف کیا رہے گی؟ تو بظاہر نظر آنے والی وہ تکلیفیں بھی اپنے اندر بے شمار راحت کے پہلو رکھتی ہیں۔ ایک تلخ گھونٹ دوائی کا پورے بدن کی شفا کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی آنے والا وہ تلخ گھونٹ مصیبت یا پریشانی کا ساری ناراضگیاں اللہ کریم کی دور کر کے، لغزشوں کی ساری آلائش دور کر کے بندے کو نکھار جاتا ہے، تو اس کے حق میں وہ مصیبت نہیں انعام بن جاتا ہے۔ اب اگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بندے کی جان چلی جائے، گھر گیا دوبارہ بن سکتا ہے، اولاد کی جدائی سہنا پڑی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ قادر ہے پھر اولاد دے سکتا ہے۔ ملک چھوٹ گیا، دوسرے ملک میں چلے گئے، وہاں بھی رہنے کو جگہ مل سکتی ہے، واپس ملک میں آنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری صحت چلی گئی، اللہ چاہے تو صحت واپس بھی آ جاتی ہے، لیکن جان کا جانا ایک ہی بار ہے۔ یہ قانون ہے فطرت کا کہ جان گئی اور گئی، پھر وہ واپس نہیں آتی۔ زندگی گئی اور گئی، یہ وہ متاع ہے کہ جو صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے اور جب ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ختم ہو گئی، دوبارہ اس کے ملنے کی توقع نہیں ہے۔ اب اگر راہ خدا میں تم ذکر بھی کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، تم اس کی اطاعت بھی کرتے ہو، اس کے باوجود تمہیں اس کی راہ میں مرنا پڑ جاتا ہے، تمہاری زندگی ہار جاتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں تو تم شکر نہیں کرتے کہ اللہ کی راہ میں زندگی ہارنے والا مرتا نہیں بلکہ موت کو بھی شکست دے جاتا ہے۔ یعنی یہ واحد فلسفہ ہے کہ اس سے موت بھی شکست کھا جاتی ہے اور وہ اس قدر زندہ ہو جاتا ہے کہ اسے مردہ کہنا شرعاً حرام ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار مت اسے مردہ کا، اس کا مردہ کہنا، جو بات جس کام سے قرآن کی آیت منع کرے وہ حرام ہوتی ہے، اور جس کام کے کرنے کا حکم قرآن کی آیت دے وہ واجب اور فرض ہوتا ہے۔ تو یہ مردہ کہنا حرام اور زندہ ماننا واجب اور فرض ہو گیا۔ عجیب بات ہے، یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ مردہ نہ کہو، فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے،
کیسے زندہ ہیں یا اللہ؟ ان کے وجودوں کے پرخ اب قتل کا فعل تو بدن پہ صادر ہوتا ہے، بدن کٹ گیا، اس کے ٹکڑے اڑ گئے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، ہم نے اسے قبر میں اتارا، اس پر مٹی ڈال دی، اس کی وراثت تقسیم ہو گئی، اس پر موت کے سارے احکام وارد ہو گئے، پھر بھی اللہ کریم فرماتے ہیں اسے مردہ نہ کو مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیان، وہ زندہ ہے۔ یہ احکام دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہیں، لیکن اس کی حیثیت اس دنیا سے وہ چلا گیا، وہ اگلی دنیا میں چلا گیا، لیکن وہ مرا نہیں۔ موت کیا ہے؟ یہ زندگی سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں موت سمجھنا ہوگا۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، اور ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت زندگی کی وہ ابتدا ہے کہ جہاں سے شروع ہو کر زندگی کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔ موت سے پہلے جتنے زندگی کے پہلو ہیں ان کے عرصے محدود ہیں۔ شکم مادر میں محدود عرصہ ہے، زمین کے سینے پر محدود عرصہ ہے، لیکن دنیا کی زندگی سے گزرنا ایسا ہے، عالم امر میں ارواح تھی، وہاں سے صلب پدر یا شکم مادر میں آئی تو عالم امر کی زندگی ختم ہو۔ شکم مادر کی زندگی صرف روح کی نہیں، روح اور بدن کی مل کر شروع ہوئی۔ شکم مادر سے دنیا میں قدم رکھا تو وہ جگہ خالی ہو گئی اور اس کی وہ زندگی ختم ہو گئی۔ وہ اس کی وہاں موت ہے جو یہاں پیدائش ہے۔ یہاں کی موت برزخ کی ولادت ہے۔ جیسے وہ جگہ خالی ہوئی تھی، ایسے یہ دنیا کا پیٹ، اس سے دنیا کا زمین کا سینہ، اس سے زمین کی پیٹھ خالی ہو گئی اور یہ برزخ میں وارد ہو گیا۔ موت کیا ہے؟ موت روح کا وہ تعلق جو بدن کو امور دنیا کے کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اس میں حیات دنیاوی کا سبب بنتا ہے، وہ تعلق منقطع کر دیا جاتا ہے۔ روح ملنے کے بعد بدن سے بچھڑتی نہیں ہے۔ روح اور بدن کا ملاپ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد ان میں جدائی نہیں ہے، اور یہ اتنا پکا جوڑ لگتا ہے، اور یہ عجیب و غریب جوڑ ہے کہ روح عالم امر کی لطیف ترین حقیقت ہے اور بدن مادے کی کثیف ترین حالت ہے۔ کبھی لطیف کا کثیف سے پیوند نہیں لگایا جا سکتا۔ بجلی لوہے سے گزر کر تو جا سکتی ہے، اس کا حصہ نہیں بنتی۔ آپ اسے کبھی اسٹیشن سے کاٹیں تو وہ لوہا لوہا رہ جائے گا، بجلی اس میں نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ نے اس روح کو، اس لطیف شے کو ایسا پیوند اس مادی وجود سے لگایا ہے کہ یہ مادی وجود بھی دوام حاصل کر گیا روح کے تعلق کے ساتھ۔ اب یہ کبھی نہیں تباہ ہوگا، بندہ مومن ہو یا کافر، کافر کا وجود بھی ابد الآباد رہے گا، خواہ وہ جہنم میں جلتا رہے، ختم نہیں ہوگا۔ حیات دوام اسے بھی نصیب ہو گئی، خالدین فیہا، جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ جو پیوند لگا ہے روح اور بدن کا وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر دوزخ کی آگ سے جل کر نہیں ٹوٹتا تو زمین کے بدن کو کھا جانے سے ٹوٹ جائے گا۔ زمین اتنا تو نہیں کھاتی جتنا دوزخ جلاتا ہے۔ اب زمین کھا کر کرتی کیا ہے؟ بدن مر جانے کے بعد آدمی کا رشتہ روح کا وہ ٹوٹ گیا جو حیات کے لیے ضروری تھا، تو بدن تباہ ہونا شروع ہو گیا، گلنا سڑنا شروع ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ کیا بنے گا اس کا؟ اسے جلا دیں، اسے جانور کو کھلا دیں، وہ جانور جلا دیں، اسے پانی میں ڈال دیں، اسے مچھلیاں کھا جائیں، اسے مٹی کھا جائے، کیا بنے گا؟ آخر ایٹم بنیں گے اس کے۔ اس سے آگے تو مادہ کہیں نہیں نہ جاتا۔ تو پہلے کیا یہ ٹھوس بدن تھا؟ پہلے بھی تو ایک ایک اس کا ایٹم تقدیر باری نے کہاں کہاں سے چنا۔ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں اس میں جو دال، آٹا، چاول، نمک، مرچ، گرم مسالہ اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ نے دیکھی کہاں کہاں سے آئی ہیں۔ دارجلنگ کا گرم مسالہ تو یہاں کھا رہا ہے اور
کہیں کی شکر تو یہاں پی رہا ہے، بنگال کا چاول تو یہاں کھا رہا ہے، تو کیا یہ سارا اتفاق ہے؟ نہیں، وہ ایٹم، وہ ذرات جو اللہ نے تیرے وجود کے لیے مقدر کیے تھے، نظام باری ایک ایک ذرے کو کہیں پھول، کہیں پھل، کہیں دودھ، کہیں گھی، کہیں چاول، کہیں آٹے کی شکل میں تبدیل کر کے اتنے مربوط طریقے سے چلاتا ہے کہ جس وجود کا وہ ایٹم مقدر ہے اس وجود تک پہنچتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کھا سکتا۔ یعنی جو روح اس نے ماں کے پیٹ میں بھیجنی ہے، اس کے اجزاء کو طویل عرصے سے پروسیس کر کے، اب ایک گھاس اگتی ہے، اسے ایک جانور کھاتا ہے، وہ جانور دودھ دیتا ہے، اس میں سے مکھن نکلتا ہے، کسی کیسے میں لسی آئی، کسی نے مکھن پیا، کوئی وہ جانور ذبح ہوا تو اس کا گوشت اس نے کھایا، اس کے ایٹم تب تک اس گوشت میں محفوظ تھے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کا کھاتے تو یا پہلے والے سارا کھا کر مر گئے ہوتے، آج تک کسی کو کھانے کا بھی نہ ملتا۔ انسانی مزاج آپ کو پتا ہے، کوئی باقی چھوڑ کر جاتا کہ پچھلے کھائیں گے؟ ہر بندہ وہی ذرات کھا سکتا ہے جو اس کا اپنا حصہ ہے۔ یہ خاندانی منصوبہ بندی والوں کو بلا وجہ فکر ہے، یہ ایسا مربوط نظام ہے۔ اصل حق یہ ہے کہ ہم وسائل ضائع کرتے ہیں، لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بندوں کو پیدا کم ہونا چاہیے۔ اپنی کوتاہیوں پہ نظر نہیں جاتی، پیدا تو اس کے حساب سے ہوں گے، کوئی نہیں روکے گا۔ ظلم یہ ہے کہ اللہ نے جو وسائل دوسری مخلوق کے لیے پیدا کیے انہیں ایک ایک بندہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ اب اس پہ پابندی کوئی نہیں لگاتا کہ جس کا گھر بہ گیا اسے 5,000 ملے، اور ان گھروں کو دیکھنے کے لیے وزیر اعظم کے لیے 1 ارب کا جہاز آیا۔ 1 ارب روپیہ ایک بندے کے لیے، جس کے پاس پہلے جہازوں کا بیڑا ملک کے پاس موجود ہے، فضائی اس کا PIA کا بھی، اور بے شمار جہاز فوجی بھی، ان میں سے کسی پر بھی بیٹھ کر وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ ایک بندے کے لیے تو 1 ارب کا، 100 کروڑ کا ایک جہاز آئے، اور ایک خاندان کا گھر بہ جائے اسے 5,000 دیے جائے۔ منصوبہ بندی کی ضرورت یہاں ہے یا پیدائش پر ہے؟ منصوبہ بندی تو وسائل کی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جتنے بندے پیدا کیے ہیں اتنے وسائل بھی اس مٹی کو دیتا ہے۔ چند ظالم اس پر غاصبانہ قبضہ جما کر وسائل خود ضائع کر دیتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں تم اولاد پیدا کرنا بند کر دو۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ان وسائل کی تقسیم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور آپ ہمیشہ جو کی روٹی کھانے سے بیمار ہو جاتے تھے، آپ کا معدہ خراب ہو جاتا تھا، بخار شروع ہو جاتا تھا، اور جو کی روٹی کھاتے تھے اور بیمار تھے، تو کسی نے عرض کیا امیر المومنین اب اسلامی ریاست میں ایک بندے کے لیے غلہ نہ ملے، یہ تو ممکن نہیں، اور آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، آپ گندم کی روٹی کھائیں۔ فرمایا مدینے کے شہری جو کو ترسیں اور عمر گندم کی روٹی کھائیں۔ صحت رہے یا نہ رہے، مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کے روبرو حساب دینا ہے۔ جو عام شہری کو چیز ملتی ہے وہی عمر بھی کھا سکتا ہے، زندہ رہے یا مر جائے۔ تو وسائل کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ تو وہ وسائل جس سے پیدا ہونا ہے اس کے جو ذرات ہیں وہ اس پر ظلم ہو یا اسے روکا جائے، اس کی سہولتیں یا اس کا آرام چھینا جائے، لیکن جو اس کے وجود کا حصہ بننا ہے وہ رب کریم کا نظام اس تک پہنچا دے گا۔ مرنے کے بعد اجزاء اتنے منتشر ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ سوچا جائے کہ روح کا تعلق کیسے رہے گا۔ ارے روح کا تعلق تو روح عالم امر میں ہے، اجزاء شکم مادر میں جمع ہو رہے ہیں، اور وہ جز آ رہا ہے جس میں اس روح نے آ کر مقیم ہونا۔ یہ تو اتنا بڑا اس کا قدرت کا نظام ہے۔ مرنے کے بعد آپ اجزاء کو اتنا پھیلا ہی نہیں سکتے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ روح کا تعلق کیسے رہے گا۔ تو ہر جزو بدن، باڈی کے ہر سیل کے ساتھ، ہر ایٹم کے ساتھ، مرنے والے کے وجود کے ہر ذرے کے ساتھ اس کی روح کا تعلق رہتا ہے۔ تبدیلی صرف یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد برزخ کے موسموں کو، وہاں کی گرمی سردی کو، وہاں کے آرام اور تکلیف کو براہ راست روح محسوس کرتا ہے، جیسے یہاں براہ راست بدن محسوس کرتا ہے، اور بالطبع وہ چیزیں روح تک پہنچتی ہیں۔
چونکہ روح بھی بدن کے ساتھ ہے، وہاں روح براہ راست محسوس کرتا ہے اور بالتوا بدن کے ہر ذرے تک پہنچتی ہے، خواہ وہ دنیا میں کہیں ہو۔ یہ حال ہر اس انسان کا ہے، خواہ وہ کتنا ہی ظالم و بدکار ہے، لیکن ہر بندے کی موت ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ کافر اور مومن کی موت میں بہت بڑا فاصلہ ہے، قرآن حکیم میں موجود ہے کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر انہیں مارتے ہیں، انہیں سزا دیتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں اور اس طرح ان کی جان قبض کرتے ہیں۔ مومن کی تو ایسے، مومن کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں اور مومن کو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے مبارک ہو بھائی، تو زندگی کے امتحان سے کامیاب نکلا۔ قرآن مجید میں موجود ہے، وہی فرشتے کافر کو جو سزا دے رہے ہوتے ہیں مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو قرآن حکیم بتاتا ہے، اسے کہتے ہیں خوشیاں منا، تو مبارک دن ہے تیرا، بڑا مشکل امتحان تھا دنیا کا، اس میں سے سرخ روح نکلا، جانا تو تھا ہی، تو اللہ نے اور ہم نے زندگی بھر تیرا ساتھ دیا، ہر نیکی میں اللہ کے فرشتے بھی تیرے لیے دعا کرتے تھے، ہم بھی تیرے معاون رہے، اللہ کی مدد تجھے حاصل رہی اور تجھے غم کس بات کا۔ یہ فرق ہو گیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ کافر کے لیے جہنم کے وہ ٹاٹ لاتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بھڑک رہے ہوتے ہیں اور سخت بدبودار ہوتے ہیں، مومن کے لیے جنت کا لباس اور جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں۔ تو مومن اور کافر کی موت میں فرق ہو گیا۔ اب کافر کو جسے عذاب ہو رہا ہے اس کے بھی ہر ذرے بدن کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن مومن کی موت کے مختلف مدارج ہیں۔ ایک درجہ بھی ہے، اس لمبی تفصیل کا وقت نہیں، جہاں ہمیں پہنچنا ہے ہمیں پہنچنا چاہیے۔ ایک درجہ مومن کا یہ بھی ہے کہ اس کی موت سے روح کا وہ تعلق بھی بدستور قائم رہتا ہے جو بدن کی حیات کے لیے ضروری ہے، صرف احکام بدلتے ہیں۔ یعنی اس دنیا سے جب وہ برزخ میں چلا گیا تو عالم بدل گیا، عالم کے احکام بدل گئے۔ اب اس کی غذا، اس کی دوا، اس کی گرمی سردی برزخ کی ہوگی، آپ اسے دفن کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے جو اثرات یا اس کی ضرورتیں، چونکہ دنیا کا عالم بدل گیا، وہ برزخ میں چلا گیا، یہ تبدیلی ہوگی، حیات میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا بدن ویسے ہی تر و تازہ اور زندہ رہے گا جیسا روح اس میں موجود تھی تو زندہ تھا۔ اور یہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے، قرآن سے تو ثابت ہے ہی، دنیا کی تاریخ میں بھی ثابت ہے کہ شہدائے بدر کے، شہدائے احد کی قبور کھولی گئی اور وہاں سے پانی کا راستہ، نہر کا راستہ بنایا گیا، اور 48 برس گزر چکے تھے انہیں وہاں مار کے بدر بپا ہوئے اور انہیں ان قبروں میں آرام فرماتے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر مٹی ہٹانے والے کی کدال سے خراش آ گئی، خون جاری ہو گیا۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ وہ اس میں شمار میں نہیں آ سکتے۔ 1978 میں مسجد نبوی کی یہ توسیع شروع ہوئی، 78 تک یہ جو، اب وہاں کے شمال و جنوب بھی ہمیں تو بھول جاتے ہیں، مغرب کا جو طرف ہے، جنت البقیع کے الٹ جو طرف ہے، یہ محلہ کافی اونچا تھا، 4-5 فٹ سین مسجد سے اونچا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی مزار سب سے زیادہ واضح، اور اس پر ترکوں کے بنے ہوئے بہت سے مکانات اور تعمیرات تھیں۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کی مشہور مقابر تھیں، حضرت عکاشہ بہت مشہور صحابی ہوئے ہیں، ان کی قبر تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ کسی کے سہارے، خدام کے سہارے پاؤں گھسیٹ کر چل رہے تھے، اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کا، باقی ارشادات کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا ہو تو وہ اپنا حساب برابر کر لے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک چابک، ایک چھڑی ماری تھی یوم بدر، اور میرا وہ ادھار ہے آپ پر۔
آپ وسلم نے فرمایا چھڑی منگواؤ اور عکاشہ کو دے، یہ مجھے مار لے۔ تو سارا مجمع لرز اٹھا کہ یہ کیا غضب کرتے ہو، اور صحابہ نے، اکابر صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمیں 10 چھڑیاں مارو۔ اس نے کہا میرا لینا دینا اللہ کے نبی سے ہے، آپ سے میرا کیا تعلق۔ جب وہ چھڑی آ گئی تو حضرت عکاشہ نے کہا حضور میری پیٹھ اس وقت برہنہ تھی، میرے پاس تو ایک ہی چادر تھی جو میں نے کمر سے باندھ رکھی تھی، اور آپ کی پشت مبارک پر تو قمیض ہے، مجھے ننگے بدن لگی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک ہٹا دی تو انہوں نے بڑھ کر مور نبوت کو چوم لیا جو 2 شانوں کے درمیان تھی، اور کہا میرا مدعا پورا ہو۔ تو اس صحابی کی قبر بھی وہاں تھی، ایک اور صحابی کی قبر بھی تھی۔ یہ 3 وجود تو براہ راست لوگوں کے سامنے نکالے گئے جو 1500 سال بعد نکلے۔ حضور کے والد ماجد کا حضرت عکاشہ اور ایک اور صحابی، ان کو مجھے نام یاد نہیں ہے، یہ اس 1978 کی بات ہے، سعودی حکومت نے نکال کر انہیں جنت البقیع میں منتقل کیا، اور وہ 1500 سال بعد تر و تازہ تھے، ویسے ہی تازہ تھے جیسے کوئی سو رہا ہو۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ شہید جو ہوتا ہے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ، یعنی اس کی روح کا بدن سے وہ رشتہ جو دنیا کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جو بدن کو گرم رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، وہ نہیں توڑا جاتا۔ اس نے موت کو شکست دے دی، وہ مرا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، یہاں سے وہاں چلا گیا، تو یہاں کی بھوک، یہاں کی پیاس، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کی نیند، یہاں کے اوقات، ان سے اس کا رشتہ نہ رہا۔ آکام برزخ کے وارد ہوں گے، بھوک پیاس وہاں کی ہوگی، کھانا پینا وہاں کا ہوگا، سونا جاگنا وہاں کا ہوگا، لیکن حیات وہی بدستور رہے گی جو دنیا میں تھی۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو اس آیت کا منشا پورا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ حال شہید کا ہے تو شہید کو ایمان، شہید کو اسلام، شہید کو اللہ کا تعلق کہاں سے ملتا ہے؟ نبی کی غلامی سے۔ اگر شہید کا یہ حال ہے تو انبیاء کی موت کیا ہوگی؟ انبیاء کی تو موت بھی حیات تقسیم کرنے والی ہوتی ہے۔ ارے کتنا جہان زندہ ہے گنبد خضرا کی وجہ سے۔ زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ انسان سے ایمان گیا، اس سے انسانیت گئی، اس سے حیات گئی، وہ مر گیا، وہ بوجھ ہے زمین کے سینے پر۔ وَأَرْوَاحُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، ان کے وجود روحوں کی قبریں بن جاتے ہیں۔ یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں جو ایمان سے خالی ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ انسانیت اور انسانیت کی حیات ہی نور ایمان ہے۔ اور آج بھی ایمان کہاں سے مل رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ کان محمد رسولہ نہیں ہے، کان محمد الرسول اللہ نہیں ہے، آج بھی رسول ہیں۔ اور رسول کیا صرف روح محمد تھی یا جسد محمد رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول نام تھا روح مال جسد محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اگر موت نے روح اور جسم کو الگ الگ کر دیا، جسد اطہر الگ ہے، روح اطہر الگ ہے، تو رسول کہاں رہا؟ رسول کا تصور کہاں رہا؟ محمد ہی معاذ اللہ نہ رہا تو رسول کہاں رہا؟ روح محمد کی اپنی حیثیت اپنی جگہ رہی، بدن اثر کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن ہو تو الگ الگ گئے نا، تو وہ کیا کہلائے گی؟ روح کیا کہلائے گا؟ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدن کیا کہلائے گا؟ جسد اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تو کوئی بھی، دونوں میں کوئی بھی نہیں۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ہے،
دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روح ہے، تو آپ کیسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں؟ آپ کیسے کلمہ پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس لیے کہ یہ تفریق محال اور ممکن ہی نہیں۔ آپ کے خدام کی ارواح بدن کی حیات کو قائم رکھتی ہیں، آپ کی جوتیوں کے صدقے، آپ کے قدموں میں جو مرتا ہے، آپ کی خاک کا پا پر جو جان دیتا ہے، آپ کے ارشادات پر جو ہزاروں سال بعد مرتا ہے۔ ارے پرسوں کا کابل میں مرنے والے پٹھان کو، پٹھان بڑی مزیدار قوم ہے، طالب علم تھا، بھاگ گیا مدرسے سے، والد نے منع کیا، نہ باز آیا، شہید ہو گیا، اس کی میت اس کے ساتھی اٹھا کر، بے شمار واقعات ان میں جمع ہیں، لیکن میں آپ کو ایک سناتا چلوں۔ تو جوان بیٹی کی میت جب وہ مجاہدین اٹھا کر واپس لائے اس کے گھر، تو اس کے والد نے کہا بھئی دیکھو، اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، میں تمہیں کہتا تھا کہ یہ اقتدار کی لڑائی ہے اور تم مفت میں مارے جاؤ گے، یہ جہاد نہیں ہے، تو تم اپنی دینی تعلیم پوری کرو۔ تم مدرسہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ یہ جہاد ہے اور تعلیم سے زیادہ ضروری فرض ہے، تو اگر تم سچے ہو اور یہ جہاد تھا اور تم شہید ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ مصافحہ کرو، مجھے یقین ہو جائے کہ تم زندہ تو ہو۔ تو اس کئی روز بعد گھر پہنچنے والے بظاہر میت نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ اسے کس نے کہا تھا یہ شہادت ہے؟ اس نے سنا حضور سے، اس نے دیکھا نبی کریم کو، اسے تو 1500 سال بعد چلتی 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 بے شمار سینوں سے، بے شمار منہوں سے، بے شمار قلموں سے گزرتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی کہ یوں مرنا شہادت ہے۔ اس نے جان دے دی اور موت کو شکست دے دی۔ تو خود ذات نبوی کے بارے یہ سوچا جائے کہ موت نے آپ کی شان کو، آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو ختم کر دیا، تو یہ تو محرومی والی، یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے۔ اور یہ سارا آپ کے دین کا جو سٹرکچر ہے، یہ کس بنیاد پہ کھڑا رہ سکتا جب آپ کا رسول ہی نہیں ملتا؟ ایک پہلو اور بھی ہے اس بات کا، یہ تو میرے خیال میں ہر مکتب فکر کا یقین ہے جتنے مسلمانوں میں ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی ارواح کو دنیا کی نسبت آخرت میں بہتر جگہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو اللہ کے بندے، جو بزرگ یا جو نیک ہیں، وہ پہلے سے بہتر مقام پر ان کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے جو وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق فرمایا ہے، ویسا شان نہ اس نے اپنے عرش کو دیا ہے، نہ جنت کو دیا ہے، نہ کسی دوسرے وجود کو دیا ہے۔ اگر روح اطہر کو آپ جسد اطہر سے جدا مانتے ہیں تو جہاں بھی روح اطہر کا قیام ہوگا وہ مقام جسد اطہر سے کم تر درجے کا ہوگا، خواہ آپ اسے عرش پر بٹھا دیں۔ تو سارے نیک اور اچھے لوگوں کی ارواح پہلے سے اعلیٰ مقام پر جائے، اور جن کے طفیل وہ درجے پائیں ان کی روح اطہر پہلے سے کمتر مقام پر جائے گی، یا جسد اطہر جیسا کوئی دوسرا مقام ثابت کرو کہ وہاں روح اطہر کا قیام ہے۔ یہ تو باتیں تب بنتی ہیں کہ بندہ اللہ کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لے اور سمجھتا ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ہے، خالق ہے۔ روح اور بدن کا تعلق بنتا ہے، ٹوٹتا نہیں، مومن ہو یا کافر۔ کافر کا وہ تعلق بدن کے لیے ایذا کا سبب بنتا ہے، مومن کا تعلق راحت کے لیے۔ اور اگر مومن راہ خدا میں اللہ اللہ کرتے ہوئے ذکر کرتے، جہاد دو طرح سے ہے۔ عالم اسلام پر افتاد پڑے سارے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے جیسے آج ہے، اور ہم اس فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں۔
اگر کوئی میدان کارزار میں جہاد کی ضرورت نہیں بھی تو نفس کے ساتھ جہاد ہر لمحے ہے، اور اسے نبی کریم نے جہاد اکبر کہا ہے۔ گناہ کے خلاف جہاد کرنا، برائی کے خلاف جہاد کرنا، اللہ کی اطاعت پر جم کر رہنے کے لیے مجاہدہ کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ اس جہاد میں قتل ہونے والے بھی شہید ہی ہوتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کے نام پر موت آئے۔ شہادت کا فرق ہے، ان کے مختلف مدارج ضرور ہے، لیکن ہر وہ بندہ جو جان اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہوئے دیتا ہے اسے اللہ شہادت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ مومن تو ہوتا ہی شہید ہے، مومن کا تو شہادت کے علاوہ کوئی تصور ہی نہیں، وہ تو اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ تو مرتے ہوئے بھی گواہی دیتے ہوئے مرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس گواہی پہ جان دے دینا بھی تو شہادت ہے کہ کفر کے خلاف ایک شہادت دیتا ہوا گزر گیا۔ تو شہید جو ہوتا ہے وہ موت کو شکست دے دیتا ہے۔ اور فرق یہ ہوتا ہے، جس میں خلط ملط یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو پھر وہ کھانا کیوں نہیں کھاتا، وہ پانی کیوں نہیں پیتا۔ اب اگر ایک بندہ یہاں سے امریکہ چلا گیا تو یہاں کا موسم اسے امریکہ میں ستائے گا، یہاں کی گرمی اسے وہاں متاثر کرے گی۔ اگر ایک بندہ اس عالم سے ہی عالم برزخ میں چلا گیا تو یہاں کی بھوک پیاس تو وہاں نہیں جائے گی، وہاں کا کھانا پینا ہوگا۔ عالم تبدیل ہو گیا، احکام بدل گئے، زندگی تبدیل شہید کی نہیں ہوتی، ویسے ہی زندہ ہے جیسے یہاں تھا۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ان کے وجود اگر قبروں سے نکلے تو بھی تر و تازہ تھے، زمین پر پڑے رہے تو بھی تر و تازہ تھے، نہ انہیں کیڑے پتنگے نے کھایا، نہ انہیں موسموں نے خراب کیا، نہ انہیں گرمی سردی نے خراب کیا، اس لیے کہ ان میں حیات باقی تھی۔ اور انبیاء کی بات کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، نبی کی حیات شہید سے کروڑوں گنا مضبوط ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مصدر حیات ہیں۔ آپ ایک لمحے کو سوچیں، میں نے ایک شعر کہا تھا، مجھے اب وہ یاد نہیں آ رہا، کہ دنیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس دنیا کی حیات جو ہے اس کی رگ تار وابستہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اس کے دوسرے مصرع اس کے اگلے شعر میں ثبوت یہ تھا کہ جب حضور معراج پر تشریف لے گئے، ایک لمحہ آپ کا قدم اطہر دار دنیا سے عالم بالا کو چلا گیا تو نظام کائنات وہاں رک گیا۔ آپ کی واپسی میں اتنا وقت لگا محدثین کے مطابق کہ 23 برس کا عرصہ جتنا دنیا میں گزرتا ہے، لیکن جیسے آپ نظام عالم میں دوبارہ جلوہ افروز ہوئے وہیں سے نظام چل پڑا، جیسے کسی سارے جسم سے آپ روح الگ کر لے تو وہیں وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گا، اور دوبارہ وہ روح اس میں آپ سیل نکال لیتے ہیں گھڑی سے تو ایک لہجہ ایک سیکنڈ آگے سوئی نہیں، جہاں سے آپ نے نکال لیا رک گئی، آپ نے سیل رکھ دیا وہیں سے چل پڑی، اسے اس سے غرض نہیں کیا وقت ہوا۔ تو جیسے حضور کا قدم مبارک دار دنیا کی جو فضا اس سے باہر گیا، نظام کائنات رک گیا، اور جیسے واپس تشریف لائے اس میں برسوں بیت گئے، نظام وہیں کھڑا تھا، لیاف گرم تھا، دروازے کی چابی اگر وہ ہل رہی تھی کنجی دروازے کی تو جیسے جہاں اس کی وہ تھی اس کی حرکت وہاں رک گئی، اوپر تھی تو نیچے نہیں، نیچے تھی تو آگے نہیں، جیسے قدم اثر واپس آیا ہر شے میں حیات آ گئی، وہ بھی حرکت کرنے لگ گئی، حتیٰ کہ وضو جو فرمایا تھا حضور نے اس کا پانی جو بہہ رہا تھا جیسے فضا سے حضور نکلے وہاں رک گیا، جیسے فضا میں داخل ہوئے وہاں سے چل پڑا، پانی جاری تھا، لحاف گرم تھا، اور کنڈی ہل رہی نہیں تھی، ہلنا شروع ہو گئی، پانی چلنا شروع ہو گیا، لحاف میں پھر حیات آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو رب العالمین نے کائنات کی حیات بنایا، اور یہی حیات النبی کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ حضور پر موت وارد ہوئی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، حضور روضہ اطہر میں آرام فرمائے، لیکن موت اس طرح نہیں کہ روح الگ بدن الگ،
دنیاوی حیات میں جو اس بات کے مکلف تھے آپ، وہ ختم ہو گیا، آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ دنیا کے موسم، دنیا کی بھوک، دنیا کی نیند، یہ احکام دنیا میں رہ گئے، اور حضور تشریف لے گئے عالم برزخ میں، وہاں کے احکام ہے۔ حیات میں کوئی تبدیلی نہیں، جس طرح وجود اطہر دنیا پہ بیٹھے زندہ تھا، ارے نبی کی حیات تو اتنی مضبوط ہے کہ نبی پر مردے کے احکام وارد نہیں ہوتے، نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ نہیں، وہ احکام اپنی جگہ رہتے ہیں۔ چلو ازواج مطہرات تو امہات المومنین ہو کر حرام ہو گئے، لیکن میراث تقسیم کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ آپ کے نیزے، آپ کی ڈھالیں یا آپ کے در اقدس پہ جو تھوڑا بہت تھا وہ تبرکاً بعض قریبیوں کو دے دیا گیا، وہ رسا میں نہیں بانٹا گیا، اس لیے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، موت کے احکام وارد نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارا یہ آج کا سبق تھا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ یاد کے مختلف مدارج ہیں، عملاً بھی ذکر ہے، زبانی بھی ذکر ہے، اور منشا ذکر کا پورا ہوتا ہے قلبی ذکر سے۔ بندے کی یاد، اللہ کے سامنے اپنا فقر، اپنی احتیاج بیان کرنا، اور اللہ کی یاد عطا و کرم سے نوازنا ہے۔ پھر عبادات اور ان پر قائم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ نظام کائنات بندے کی آرزوؤں سے نہیں بدلتا، بلکہ بندے کو تسلیم و رضا کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے، اور اس پروسیس سے گزرنا اسے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ تکلیف بھی آئے تو ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ موت بھی آ جائے تو شکست کھا جاتی ہے، اور اس کا مرنا بھی زندگی کا ایک روپ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے منع فرما دیا کہ جو میری راہ میں جان دیتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، قتل کا فعل بدن پر صادر ہوتا ہے، بدن کے پرخچے اڑتے ہیں، بدن کاٹا جاتا ہے، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، وہ کٹے ہوئے پرزے جو ہیں ان کے ساتھ روح کا وہی رشتہ موجود ہے جو ان جڑے ہوئے مجسم بدن کے ساتھ تھا۔ احکام بدل گئے، اس دنیا سے عالم برزخ میں تشریف لے گئے، لیکن ان پر موت وارد نہیں ہوئی، وہ زندہ ہے، تم بھی انہیں زندہ ہی کہو۔ عقلاً یہ سمجھنا کہ ان کی حیات، وہاں بارش کیسے ہوتی ہوگی، انہیں رفع حاجت کی ضرورت آتی ہے پیش یا نہیں، وہ کیا کرتے ہوں گے، سوتے یا، فرمایا یہ انسانی عقل میں اتنی وسعت ہے ہی نہیں کہ اس عالم کی ضروریات و حاجات کو سمجھ اور ڈسکس کر سکے۔ جب وہاں جاؤ گے تم بھی سمجھ لو گے، فی الحال اتنا تسلیم کر لو کہ وہ زندہ ہے، اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ یہ ہمارے 2 سبق ختم ہوئے، تیسرا انشاءاللہ جمعے کے بعد ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔